یا اس کا آپ کا مقصد کیا ہے؟ کیا آپ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل سمجھتے ہیں یا ان کے برابر سمجھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ میں حضرت علی کے برابر سمجھتا ہوں نہ ان سے افضل سمجھتا ہوں۔ حضرت علی خلیفہ راشد ہے، حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رتبے میں حضرت معاویہ سے بڑے ہیں، مہاجرین میں سے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کو بک بک کی جائے۔ حضرت معاویہ بھی رسول اللہ کے سالے ہیں، ہم زلف ہیں، کاتب الوحی ہیں، جیسے حضرت علی کاتب الوحی ہیں۔ رتبے میں اگرچہ حضرت علی المرتضیٰ کا رتبہ بڑا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ادھر کچھ کہہ دیں۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ تعالی حق پہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خطا اجتہادی پہ، جس پہ ایک اجر ہے، ان کے خلاف بک بک نہیں کرنی چاہیے۔ ہمارے جملہ محدثین نے لکھا ہے وَلَا يَجُوزُ الطَّعْن، ان پر طعن کرنا جائز نہیں ہے۔ تو ختم ہو گئے ہمارا۔ میرے خیال میں یہ مقصد میں نے ادھر دیکھا، ادھر بھی کہیں لکھا تھا کہ اس معاملے میں میرا مقصد کیا ہے، میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں اور کس بنیاد پہ۔ صفحہ 76 لے لیں آئیں۔ میں نے کہا مناسب ہے کہ ہم یہاں اپنا مقصد بھی تحریر کر دیں۔ مشاجرات صحابہ کے عنوان پر جب میں نے ایک کتاب لکھی، اس کا قطعاً مقصد یہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تنقیص یا ان کے کوئی معاملے میں ان کے اس میں کچھ نرمی اور ان کے حق سے نیچے اترنا، جی نہیں۔ حضرت علی حیدر کرار صاحب ذوالفقار ہماری محبت اور ہمارے ایمان کا حصہ، بالکل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بجانب حق کے راستے کے راہرو۔ آپ کی خلافت علی منہاج النبوہ، خلافت راشدہ ہے، ہمیں تمام فضائل تسلیم ہے۔ ہمارا مطلب صرف حدیث عمار کی حقیقت کو اشکارا کرنا ہے، جسے دشمنان صحابہ، دشمنان اہل بیت، اہل حق کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کرنے آئے ہیں، اور یہ ان کی پرانی کارستانی ہے جس کا میں نے کلا کما کر دیا ہے۔ بعون اللہ، بحمد اللہ، بکرم اللہ، بفضل اللہ، یہ ساری چیزیں میں نے لکھ دی ہیں۔ تو میرا مقصد تو واضح ہے۔